السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت امام حسین ہیں کون، اور وہ کس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا اور کس نے کیا۔ دوستو، امام حسین حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا چھوٹے بیٹے ہیں اور حضرت علی کے دوسرے صاحبزادے ہیں، اور ہمارے وہ تمام امت مسلمہ و تمام دنیا کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ دوستو، آقا علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دونوں نواسوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حسن کو زہر دے کر کے شہید کر دیا جائے گا، اور حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں تڑپا کر بڑی بے رحمی سے شہید کر دے گا آپ کا ہی امت کے نوجوان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل مجھے اس جگہ کی مٹی لا کر کے دو جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل نے کربلا کی مٹی لا کر کے آقا علیہ السلام کو دیا۔ آقا نے وہ مٹی ایک خاتون کو دیے اور فرمائے کہ اسے ایک شیشی میں بند کر کے رکھ دو، اور جس دن یہ مٹی لال ہو جائے سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا۔ دوستو، بہرحال اسی طرح حضرت امام حسن و حسین بڑے ہوئے، اور ایک دن آقا نے فرمایا، یزید ولید کے والد یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بہت ہی پائے کے صحابی ہیں اور آقا سے بے حد محبت فرمانے والے صحابی ہیں، آقا نے فرمایا کہ اے امیر معاویہ، تمہارے نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، اور وہ اتنا کمبخت ہوگا کہ وہ ہمارے نواسے امام حسین کو کربلا کی دھرتی پر شہید کر دے گا۔ یہ بات سن کر حضرت معاویہ کو بہت یہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر میں شادی ہی نہیں کروں گا، اور اس طرح انہوں نے شادی سے انکار کر دیے۔ لیکن مصلحت خداوندی کبھی ٹلتا نہیں ہے، کیونکہ جو خدا کی مصلحت ہے اسے کوئی نہیں جان سکتا اور نہ کوئی ٹال سکتا ہے سوائے آقا علیہ السلام کے جاننے، کیونکہ آقا ہر بات سے آگاہ ہے۔ لہٰذا کچھ ایسا بیماری حضرت معاویہ کو ہوا کہ انہیں نکاح کرنا پڑا، اور ان کے نسل سے یزید پلید پیدا ہوا، جو کہ بچپن سے ہی بہت ہی شرابی، جانی اور بہت ہی دنیا کی ہر برائی اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس طرح فاسق و فاجر تھا۔ لہٰذا جب وہ بڑا ہوا اور حضرت امیر معاویہ انتقال ہوئے، تب وہ چاہا کہ میں مسلمانوں کا بادشاہ وہ بنے یزید، اور اس کے لیے اس کو سب سے پہلے ضروری تھا کہ امام حسین اس کو بیعت کرے، کیونکہ جب تک امام حسین اس کی بادشاہت کو نہیں مانتے، اس کو پتا تھا کہ اس کی بادشاہت کو پھر کوئی بھی دنیا کا مسلمان نہیں مانے گا۔ اسی لیے وہ امام حسین پہ دباؤ ڈالنا چالو کیا کہ آپ ہماری بیعت کریں۔ لیکن امام حسین اسے بیعت کرتے کیسے؟ وہ نماز نہیں پڑھتا، اور اسی طرح سے وہ شریعت میں طبیعت ملانا چاہ رہا تھا کہ اگر نماز پڑھنے کا من کرے تو پڑھو، نہ پڑھنے کا من کرے تو نہیں پڑھو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، آپ چاہو تو نماز چھوڑ بھی سکتے ہو معاذ اللہ۔ اس طرح سے وہ شریعت میں اپنا طبیعت، اپنا مرضی ملانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ ماں سے نکاح جائز کرنا چاہتا تھا، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ وہ اسی طرح بہن سے نکاح جائز کرنا چاہتا تھا، خالہ سے نکاح جائز کرنا چاہتا تھا، شراب کو وہ عام کرنا چاہتا تھا۔ تو اس طرح سے امام حسین اس کو کس طرح بیعت کرتے؟ کیونکہ اگر امام حسین اس کو بیعت کر دیتے اس کی بادشاہت کو، تو قیامت تک کے مسلمانوں کے اگر کوئی بولتا کہ تم شراب پیو، زنا کرو، تو وہ منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ منع کرتا تو اسے دوسرے لوگ بولتے کہ امام حسین نے یزید کا بیعت کیا تھا اور وہ یہ سب چیز جائز کیا ہے، شراب پینا۔ اسی لیے امام حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے ایمان اور عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے کربلا کی دھرتی پر 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے گئے اور جام شہادت نوش فرمائی، اور اس طرح سے یزید نے ان کو بڑی بے رحمی سے اور انہیں بھوکا پیاسا 3 دن تک رکھ کر کے، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کے دن شام کے وقت انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے آپ کو
जहन्नम के हवाले कर लिया। अल्लाह ही जाने यजीद का हश्र क्या होगा। लेकिन दोस्तों, जो हक पे होता है उसका नाम क़यामत तक के लिए होता है। जैसे आज हर घर में आपको हुसैन नाम का कोई ना कोई मिलेगा। हर नाम के आगे हम हुसैन लगाते हैं क्योंकि हम हुसैनी हैं। लेकिन यजीदी आपको कोई नहीं मिलेगा। कोई अपने औलाद का नाम यजीद नहीं रखता। यजीद का नस्ल वहीं से ख़त्म हो गया, क्योंकि जो बातिल है और जो हक पे हक को, बातिल की लड़ाई में बातिल को हमेशा मिटना पड़ता है और हक हमेशा सरबुलंद होता है। दोस्तों, ये इमाम हुसैन के शहादत का महीना आने वाला है। हमें चाहिए कि हम कुरान शरीफ पढ़ें और उनके लिए दुआ करें और अपने आप को सवाब से फैज़याब करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए रखें अपने और अपने का ख्याल।